دفتر خارجہ نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستوں پر مشتمل ہے اور پاکستان القدس شریف بطور دارالحکومت فلسطینی ریاست کے قیام کا حامی۔ ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ غزہ میں صورتحال تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ غزہ میں کوئی بھی جگہ عوام کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ پاکستان غزہ میں مسلسل اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں شہریوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ UN سیکریٹری جنرل کی اس صورتحال کو ختم کرنے کی آواز کے ساتھ ہیں۔ ہم اسرائیل کے پشت پناہوں کو بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تشدد روکنے اور قیام امن کے لیے راضی کریں۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا، ہم القدس الشریف بطور دارالحکومت 1967 سے پیشگی سرحدوں پر فلسطینی ریاست کے قیام کے حامی ہیں۔ فلسطین کا حل 2 ریاستوں پر مشتمل ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا، جموں و کشمیر بین الاقوامی تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ پاکستان نے کبھی مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضہ تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات سے کشمیر کا ڈھانچہ تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ یہ اقدامات انسانی قوانین اور جنیوا کنونشنز کی سرعام خلاف ورزی ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے پرامن کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل تک کشمیری بہن بھائیوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ افغان وزیر داخلہ سمیت بڑی تعداد میں افغان شہریوں کی جانب سے پاکستانی پاسپورٹ کے استعمال سے متعلق سوال پر ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا، افغان وزیر کے پاکستانی پاسپورٹ کے استعمال پر رپورٹ دیکھی ہے، اس معاملے پر حقائق کے بعد جواب دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا، ہمیں امریکی حکام سے افغان شہریوں کی امریکہ منتقلی سے متعلق اپ ڈیٹ لسٹ ملی ہے۔ انٹیلیجنس سے متعلقہ معلومات انٹیلیجنس چینلز کے ذریعے ہی دی جاتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا، پاکستان اور امریکی حکام کی ملاقاتوں میں دونوں اطراف کے تحفظات پر بات کی گئی۔ ہم بھی ان امور پر بات کریں گے جن پر ہمیں اعتراضات ہیں۔ امریکہ کی بدنام زمانہ جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا، عافیہ صدیقی سے متعلق بیانات سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے کہ معاملہ امریکی محکمہ خارجہ سے اٹھا کر تحقیقات کرائی جائیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی خیریت ہماری اولین ترجیح ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ کا مزید کہنا تھا، پاکستان نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کا عزم کر رکھا ہے اور رواں ہفتے اعلیٰ امریکی عہدیدار پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ دورے پاک امریکہ تعلقات کی کثیر جہتوں سے متعلق ہیں۔ ان دوروں کا محور صرف افغانستان نہیں ہے۔ Welcomes the UN Secretary General's decision to invoke Article 99 of the UN Charter to bring to the attention of the UN Security Council the dire security situation and the humanitarian catastrophe in Gaza. This decision of the Secretary General demonstrates his conscionable assessment of the catastrophic situation in Gaza. Pakistan strongly and unequivocally condemns the continued use of force by Israel and its indiscriminate acts on civilians and civilian facilities and infrastructure in a flagrant violation of international humanitarian law. The suffering and collective punishment endured by the besieged people of Gaza is unprecedented and unacceptable. As the Secretary General has underscored in his letter to the President of the UN Security Council, civilians throughout Gaza face grave danger, and nowhere is safe in Gaza. There is a severe risk of collapse of the humanitarian lifeline essential for survival. The situation is fast deteriorating with potentially irreversible implications for Palestine and for peace and security in the region. Such an outcome must be avoided at all costs. We join the Secretary General in his call to the international community to end the ongoing situation and avert a humanitarian catastrophe. The UN Security Council must perform its primary responsibility under the UN Charter, impose an immediate and unconditional ceasefire, and protect the people of Gaza from an impending genocide. We call on Israel's backers to urge Israel to end its barbaric attacks and inhumane siege against Gaza. We also call for an international conference for long-term peace and the Palestinian question. Durable peace in the region will emerge from the internationally agreed two-state solution
and from the creation of a secure, viable, contiguous, and sovereign state of Palestine on the basis of pre-June 1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its capital. The decision by the Indian Parliament yesterday to pass a legislation pertaining to the future of IIOJK is yet another farce